2018 سے لے کر 2025 کے مڈ تک میں نے CD70 کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ CD70 کو میں نے اپنا فرسٹ بائک کے طور پہ ہمیشہ استعمال کیا۔ اب بات آتی ہے CD70 سے میں کیوں شفٹ ہو کے ہونڈا پرائڈر کی طرف آیا۔ بہت سی وجوہات ہیں اور آپ کو یہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کیا آپ کو ہونڈا پرائڈر لینا چاہیے، اگر آپ کو لینا چاہیے آپ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں، اور آپ اگر لیتے ہیں تو آپ کو کن کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ میرے تمام تر ویڈیوز انتہائی پریکٹیکل ہوتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہونڈا پرائڈر CD70 سے کس درجہ بہتر ہے اور اس کے بہتر ہونے میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ کون سی چیز ہے۔ آیا آپ کو ہونڈا پرائڈر لینے کے بعد CD70 کی یاد دوبارہ تو نہیں آئے گی؟ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں، آپ کا پورا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے چیزیں لیتے ہیں کہ CD70 ہم سب کا نیشنل بائک ہے۔ ہم جب بائک چلانا سیکھتے ہیں تو وہ ضرور کسی CD70 بائک سے ہی سیکھتے ہیں، اب چاہے وہ ہونڈا کی ہو یا چائنیز ہو۔ جب ہم CD70 بائک چلاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر بائکس اسی طرح ہی چلتے ہیں جس طرح CD70 ہی چلتا ہے۔ ایسا اصل میں نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی YBR G اس طرح کی کسی بائک کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بولے کہ اس کے گیئر آپ کو بیک پہ شفٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ کو فرسٹ ٹائم کوئی YBR G دے دیتا ہے تو آپ کو چلانا تو دور کی بات، اسے آپ کافی حد تک خراب بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہاں سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، جب آپ ہونڈا پرائڈر پہ آ جاتے ہیں CD70 کو چھوڑ کے، تو اکثر آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہ ایک بیکار بائک ہے۔ اصل میں کوئی بھی بائک بیکار نہیں ہوتی، چاہے یامہا کی ہو، سوزوکی کی ہو۔ اب آپ کے پاس کوئی مشین ہے نا، اس میں ایشوز تو ضرور آئیں گے، انسان بیمار ہوتے ہیں، بائکس بھی خراب ہوتے ہیں۔ ہاں، اب آپ اس کو ٹیکنیکلی کس طرح اس کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ اس کو کس طرح چلاتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے بائک کے اوپر زور لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ڈرائیونگ اسکلز کو کبھی ہم نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب آپ CD70 سے ہونڈا پرائڈر کی طرف آئیں گے، آپ کو سب سے پہلی جو چیز ملے گی وہ ملے گی آپ کو کمفرٹ۔ جی تو دوستو، CD70 پہ میں نے آلموسٹ 280-300 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، یعنی ایک دن میں نے فاصلہ طے کیا ہے۔ ہلی ایریاز میں بھی گیا ہوں میں۔ اب میں سچ بتاؤں آپ کو، اتنا بندہ تھک جاتا ہے، پاؤں اتنے سن ہو جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کا جو جرنی ہے وہ بالکل بیکار جاتا ہے۔ ہلی ایریاز میں جو CD70 کا سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے، کمفرٹ کے علاوہ، کمفرٹ تو اس میں ہے ہی نہیں، جو مائلیج ہوتا ہے اس کا، لوگ بولتے ہیں کہ یہ 63-65 کلومیٹر دیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا میدانی علاقوں میں نکل جائیں، ڈبل سواری پہ یا ہلی ایریاز میں نکل جائیں تو یہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی CD70 کا جو سب سے مین چیز تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر آپ اس بائک کو سب سے بہترین بائک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ CD70 صرف اور صرف بازار سے گھر، گھر سے دفتر، دفتر سے چھوٹا سا ایک ٹریول کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ اس کا مسئلہ، اس کا جو کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب ہونڈا پرائڈر پہ آپ آتے ہیں تو اس کا ایک وجہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں شفٹ ہوا CD70 سے ہونڈا پرائڈر کی طرف، میں اپنا آلموسٹ جو ٹریولنگ ہے میں اپنی بائک پہ کرتا ہوں۔ میں گاڑیوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا، ماں سوائے بہت زیادہ دور جانا ہو، 800 700 900 کلومیٹر دور جانا ہو تو مجبوراً میں بائک کے علاوہ گاڑیاں یوز کرتا ہوں۔ لیکن اگر 200 250 300 کلومیٹر تک بات آتی ہے تو 350 کلومیٹر کی بات آتی ہے نا، اگر حالات اور اگر ہمارے راستے ٹھیک ہو تو پھر میں پریفر کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک بائک ہونی چاہیے۔ اب جب میں ان چار چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اپنی CD70 پہ ٹریول کر رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا، میرے بیک میں پین ہوتا تھا، میرے ٹانگوں میں، میرے ٹانگ بالکل سن ہو جاتے تھے جب میں 200-150 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ تب آتا تھا جب ایک روڈ بالکل خالی ہے، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے، تب بھی میری بائک ہوا کی وجہ سے یا میری ڈبل سواری ہونے کی وجہ سے اس کی ٹاپ اسپیڈ میں کہتا ہوں کہ 50 سے اوپر جاتی بھی نہیں تھی، 60-70۔ ویسے آپ نارملی جو اسپیڈ لگاتے ہیں نا وہ الگ اسپیڈ ہوتی ہے۔ جب آپ کہیں ٹور پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہلی ایریاز میں جا رہے ہوتے ہیں، یا آپ ایسے میدانی ایریاز میں سفر کرتے ہیں جہاں پہ ہوا بہت زیادہ ہے نا، وہاں پہ ہونڈا کی جو CD70 ہے نا وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CD70 سے جب میں شفٹ ہوا ہونڈا پرائڈر کی طرف، سب سے پہلی چیز مجھے کمفرٹ ملا۔ دوسری چیز جو مجھے ملی وہ تھی اس کی ٹاپ اسپیڈ۔ یہ انڈر پاور فیل نہیں کرواتا مجھے ایز کمپیئر ٹو CD70۔ اس کی زبردست اسپیڈ ہے، آپ کو اسپیڈ 80 پہ تو ڈبل سواری میں ہمیشہ ملتی رہے گی آپ کو۔ اب آپ بتائیں کہ 80 کی اسپیڈ آپ کو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اگلی چیز جو میں بتاتا ہوں ہونڈا پرائڈر کی، جو لوگ اس کے انجن کے متعلق اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، میرے آپ چینل پہ جائیں، اس کے انجن کے مسائل کو لے کر میں نے ایک ہی چیز بتایا ہے، آپ اس کے انجن آئل کا خیال کریں، آپ اس کے گیئر شفٹنگ کا خیال کریں،
آپ اس کو چلانے پہ تھوڑا سا اپنے اسکلز کو پالش کریں، آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ تو جب آپ اپنے اسکلز کو پالش کرتے ہیں یا آپ اپنے بائک کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ کے مسئلے وہیں سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرا تو بے انتہا محبت ہے، آپ سب دوست جانتے ہیں۔ تقریباً میں انڈر 150 سی سی کے بائک تقریباً میں چلا چکا ہوں۔ اب مجھے سب سے بڑی بات جو آئی، میرے کسی دوست نے مجھے کہا کہ یار آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینس ہے آپ اسے یوٹیوب پہ شیئر کیا کریں، ہم تمام دوستوں کے لیے یہ مفید بھی ہوگا۔ تو میں نے شیئر کیا اور آپ دوستوں کی ہمیشہ محبت رہی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ بنا کے لاتا ہوں اور پریکٹیکل بنا کے لاتا ہوں۔ ہونڈا پرائڈر اگر آپ کے پاس بائک ہے یا آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے اسپیشلی ہے، اور یہ چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ رہیں۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا رہا تھا ہونڈا پرائڈر کی سب سے بہن جو چیز ہوتی ہے اس کا کمفرٹ، اس کی ٹاپ اسپیڈ اور اس کا جو فیول ایوریج ہے بہت کمال۔ CD70 والا فیول ایوریج دے رہا ہے آپ کو، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کے کاربوریٹر میں جلدی چینجنگ نہ کروائیں، اس کو جلدی میکینک کے پاس نہ لے جائیں، تو آپ کے ہونڈا پرائڈر آپ کو 50 سے 55 کلومیٹر آرام سے دے گا۔ لانگ سفر میں بھی 50 سے 55 دے گا اور شارٹ میں بھی 50 تو آپ اس کا کنفرم لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو اور کیا چاہیے ایک بائک سے؟ لوگ بولتے ہیں اس کے ہیڈ لائٹ میں مسئلہ ہے، اس کے ہیڈ لائٹ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ CD70 والوں نے بھی LED بلب لگائے ہوئے ہیں پیارے بھائی، تو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو LED لائٹس ویسے بھی لگانی ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں، اس کے انجن میں کوئی بھی ایشو نہیں، اس کے کلچ پلیٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ میرے چینل پہ جائیں، آپ میرے بائک کو دیکھیں، اس بائک کا کہیں سے بھی انجن لیک نہیں ہوتا۔ میں اپنے بائک میں 1 لیٹر انجن آئل ڈالتا ہوں، آپ 20W40 بھی ڈال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 20W50 بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ اپنے ہونڈا پرائڈر میں انجن آئل کا خیال کریں، 800-900 کلومیٹر پہ انجن آئل چینج کریں، ٹرپل سواری نہ اٹھائیں، گیئر اس کے زیادہ کھینچ کے نہ لگائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی بائک کہیں بھی نہیں جانے والی۔ اس بائک پہ جو آپ کو رائڈنگ کا مزہ آنے والا ہے، چاہے مرضی تھوڑے بہت کھڈے والے جگہیں ہوتی ہیں، چاہے مرضی یہ ہائی وے ہوتا ہے، چاہے مرضی آپ کے سامنے تھوڑا سا ہوا ہو، یہ بائک آپ کو انڈر پاور فیل نہیں ہوتا۔ اب جب CD70 پہ آپ جاتے ہیں نا، آپ کو معمولی سے کھڈے، جس طرح یہ جو سامنے کھڈے ہیں، یہ بھی آپ کو بہت بڑے پہاڑ لگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ CD70 پہ 25 سے 30 کلومیٹر ڈسٹنس فاصلہ جو ہے طے کرنے کے بعد انتہائی تھک جاتے ہیں۔ آپ کی مرضی چاہے جتنی CD70 وائبریشن نہ کرتی ہو، 50 سے آپ اوپر اسے ٹاپ اسپیڈ پہ لے جائیں گے تو آپ کے پاؤں سن ہونے لگتے ہیں۔ آپ کے CD70 ہر چھوٹے سے چھوٹے جمپ کو آپ کو فیل کروا دیتا ہے۔ آپ کو بالکل بیک بون درد ہوتا ہے آپ کے بیک بون میں، اور آپ کی رائڈ بالکل بیکار ہوتی ہے، ٹاپ اسپیڈ اس پہ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کے پاس افورڈ آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ ڈسٹنس طے کرتے ہیں زیادہ فاصلہ، تو آپ ہونڈا پرائڈر پہ بے فکر ہو کے شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ہونڈا پرائڈر کو چھوڑ کر CD70 کی طرف اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز ہے، CD70 بہت چھوٹی بائک ہے، اور اگلی چیز جو میں بتاؤں، CD70 کا جو ٹاپ اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، انڈر پاور فیل کرواتی ہے آپ کو، یعنی اسپیشلی تھوڑے سے 25-30 کلومیٹر ڈسٹنس طے کرنے پہ تو یہ بالکل آپ کو انڈر پاور فیل کرواتا ہے۔ اگلی جو چیز ہے، ہلی ایریاز میں یا میدانی ایریاز میں جہاں پہ ہوا بہت زیادہ ہے، یہاں پہ اس کی اسپیڈ بالکل کام کی نہیں ہوتی۔ ڈبل سواری پہ یہ بائک بالکل ایسے سمجھو بند ہونے لگتا ہے، یعنی گھٹ گھٹ کے چلتا ہے۔ تو اگلی چیز، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں تو CD70 کے جو کمفرٹ ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ CD70 میں کمفرٹ نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے ایز کمپیئر ٹو ہونڈا پرائڈر یہ بہت پیچھے ہے۔ اب یہ میرے سامنے جو سڑک ہے، کھڈے بڑے تھوڑے سے بنے ہوئے ہیں، یہ روڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے۔ اب اس پہ CD70 مجھے ٹوٹلی جتنے بھی اس کے جمپ ہیں وہ سارے کے سارا فیل کروا رہا ہے۔ اب اس طرح لانگ ٹرم میں اگر آپ اس بائک کو لے کے چلیں گے تو تھوڑا سا 5-10-20 کلومیٹر پہ یہ آپ بالکل تھک جائیں گے، آپ کے اندر ہمت بھی نہیں ہوگی آگے جانے کی۔ وجوہات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ CD70 جو ہے لانگ سفر کے لیے یہ بالکل بھی کارآمد نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے مجھے کمنٹ کے تھرو بتائیں۔ اللہ حافظ، سبسکرائب۔